پیٹلا برج میں واقع سرکاری زچگی خانے میں گندگی کے انبار سے مریضوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پیٹلا برج کے سرکاری میٹرنٹی ہاسپٹل کی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے واقعات آئے دن منظر عام پر آتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی حالت زار پر انتظامیہ کی باز پرس کی تھی اور انہیں فوری طور پر اسپتال میں صفائی کا انتظام کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن اس کے باوجود پیٹلا برج کا سرکاری زچگی خانہ مریضوں بالخصوص خواتین کے لیے اجیرن بن گیا ہے۔ گندگی، کچرا، تعفن سے مریض شفا پانے کے بجائے وہاں سے کئی امراض لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پیٹلا برج کے سرکاری زچگی خانے کے داخلے پر خانگی زچگی خانوں کے اشتہار چسپاں ہیں اور اسپتال کا انتظامیہ مریضوں کو خانگی اسپتال سے رجوع ہونے پر زور دیتا ہے۔ محکمہ صحت خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ کئی بار توجہ مبذول کروانے کے باوجود اسپتال کی حالت جوں کی توں برقرار ہے۔ عوام الناس نے ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ وہ پیٹلا برج زچگی خانے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں سہولتیں فراہم کریں اور صاف و صفائی کا انتظام کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ کوکٹ پلی کے آئیڈیل میدان میں رچا بنڈا پروگرام کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ کوکٹ پلی کے رکن اسمبلی و لوک ستا پارٹی صدر جے پرکاش نارائنا نے آئیڈیل گراؤنڈ میں منعقدہ رچا بنڈا پروگرام میں غریب عوام کو راشن کارڈ اور وظائف کے بکس تقسیم کیے۔ جے پرکاش نارائن نے بتایا کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران 30,000 سفید راشن کارڈز عوام میں تقسیم کیے گئے اور جمعے کے روز رچا بنڈا پروگرام میں 9,000 سے زائد راشن کارڈ کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے۔ جے پرکاش نارائن نے کوکٹ پلی کے اراضیات کو لینڈ گریبر سے بچانے کا تیقن دیا ہے۔ رچا بنڈا پروگرام میں کوکٹ پلی حلقے کی عوام نے استفادہ حاصل کیا۔ جے پرکاش نارائن کے علاوہ بلدی، برقی اور آبرسانی محکموں کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس رچا بنڈا پروگرام میں موجود تھے۔ اور کئی امیر لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس ریشن کارڈ ہے۔ میں سرکار سے ونتی کرتا ہوں، ابھی کلکٹر صاحب آئے، ان سے بولا ہے کہ بھائی جو لوگ امیر ہیں ان کے پاس ریشن کارڈ نکالیے، لیکن ہر غریب فیملی کے لیے کسی بھی جات، کسی بھی دھرم، ان لوگوں کے لیے ریشن کارڈ ملنے چاہیے، ابھی ملنے چاہیے۔ اور پینشن کوکٹ پلی کنسٹیٹوئنسی میں پچھلے 3 سال میں 5,000 پینشن آئے گئے ہیں اور آج 520 زیادہ پینشن دے رہے ہیں۔ سب اکٹھے ہو کے لگ بھگ 12,000 پینشن ہے، لیکن ابھی بھی کئی لوگ فزیکلی ہینڈیکیپ لوگ ہیں، یہ صدرم سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسی لیے کوکٹ پلی میں صدرم کیمپ کے لیے ہمیشہ ایک کیمپ لگنے کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ آج ہی کلکٹر صاحب سے اور DCHS صاحب ہے، دونوں سے بات کی ہم لوگ، اور ضرور میرے خیال میں اگلے مہینے یہاں ہے انتظام کر جائے گا۔ لیکن بہت بڑا سمسیا یہ ہے کہ یہ ہاؤسنگ کا ہے، مکان کا ہے۔ ہزاروں اپلیکیشن ابھی پینڈنگ ہے، غریب جنتا چاہتے ہیں، اور سارے دیش میں کئی راجیوں سے، کئی پرانتوں سے یہاں آ رہے ہیں، یہ سب غریب لوگ ہیں۔ ضرور یہ ہاؤسنگ چاہیے، سرکاری لینڈز بھی ہیں یہاں، اسی لیے یہاں پرائیورٹی بن کے ہاؤسنگ کے لیے ایک انتظام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ چھوٹا سا پے کر سکتے ہیں، یہ 5 یا 10,000 یہ تنخواہ ملتا ہے، وہ لوگ کا امپلائمنٹ ہے، ان لوگوں کے راجی سگرہ ہے، لیکن راجی سگرہ ابھی ایک بینکرپٹ ہو گیا ہے۔ سرکار بہت فین فیئر سے یہ شروع کیا، لیکن یہ سبھی ابھی کام نہیں چل رہا ہے۔ راجی سگرہ میں کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو دینا ہے، اور باقی لوگوں کو ایک JNURM ہے، انیہ پروگرام ہے، یہ پروگرام میں ضرور گورنمنٹ لینڈ دینا چاہیے، اور وہاں ملٹی اسٹوری اپارٹمنٹس بننا چاہیے، یہ پور لوگوں کے لیے دینا چاہیے۔ ابھی تک کوکٹ پلی کنسٹیٹوئنسی میں سارے راجیہ میں ریکارڈ ہے 900 کروڑ روپیہ پچھلے 4 سال میں خرچہ ہو گیا ہے، اور بہت کچھ چاہیے یہاں۔ لیکن میں جنتا سے ونتی کرتا ہوں، یہ سرکاری لینڈ کچھ ہے، یہ لیکس ہے یہاں، یا سرکاری لینڈ ہے، یہ لینڈ گرابر سے یہ سب کو بچانے کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے کوشش کرنا چاہیے، کیول سرکاری کرمچاری نہیں۔ کلکٹر صاحب سے بھی میں ونتی کیا آج، ضرور یہ سرکاری لینڈز کو پروٹیکٹ کیجیے، جو لینڈز ہاؤسنگ کے لیے دے سکتے ہیں ہاؤسنگ کے لیے دیجیے۔ تو غریب لوگوں کے لیے ہاؤسنگ کے لیے اتنا ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ سب کو آپ میٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ جوبلی ہلز علاقے میں رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری کے اعزاز میں جلسے اعتراف خدمات منعقد کیا گیا۔
سری رام نگر میں مسجد عمر کے قریب مجلس انچارج جی وی نائیڈو کے زیر اہتمام منعقدہ جلسے اعتراف خدمات میں مجلس کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ سری رام نگر کے عوام نے سید احمد پاشا قادری کا نعروں کی گونج میں استقبال کیا۔ جی وی نائیڈو نے احمد پاشا قادری کی گلپوشی اور شال پوشی بھی کی۔ نائیڈو نے احمد پاشا قادری کی ستائش کی اور ان کی عوامی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ نائیڈو نے اپنے خطاب میں کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے نکلا ہے، پورے ملک میں آدھار کارڈ کی بھی مہم چلائی جا رہی ہے اور مستقبل میں راشن کارڈ، آئی ڈی کارڈ، یہ تمام کارڈ ختم ہو کے آدھار کارڈ وہ مقام لے لے گا، جس کے ذریعے تمام کارروائیاں آپ کی اسی کے ذریعے ہوں گی، اور اس کا بنیادی جو مقصد وہ یہ رہے گا کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں، اس کا ثبوت ہوگا۔ ہمارے پاس فری ہے، وہ آپ کے گھر میں رہنا، آپ کے ووٹ کا استعمال کرنے کا حق دیتا ہے، آپ اس سے استفادہ کیجئے۔ اب رہا سوال کہ محرم، ہمارے اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہمارا پہلا سال اسلامی کا محرم کا مہینہ پہلا ہوتا ہے، جیسے سرکاری مہینوں میں جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی مہینوں کا پہلا سال محرم کا ہے اور آخری سال ذی الحج کا ہے، اور یہ دونوں مہینوں میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ ہم اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں، ایثار و قربانی سے کام لیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور میں مختصراً آپ سے کہوں گا کہ حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع بہت سارے لوگوں کو تھی، آپ کے شہید ہونے سے 6-8 مہینے پہلے سے ہی لوگوں کو اطلاع تھی، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ امام علی مقام کربلا میں شہید ہوں گے۔ آپ حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین نے آ کر ایک مٹی دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو سونگھتے ہیں اور سونگھ کے فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے رنج و غم کی بو آتی ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کے نواسے کو جس مقام پہ شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے اشکبار ہو جاتے ہیں اور اس مٹی کو حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ یہ فرماتی اور کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ تو اس وقت یہ چٹھی کھولنا، اس پہ جو بھی لکھا اس پر عمل کرنا، تم کو ایسے حالات پر یہ چٹھی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بازو پر چٹھی باندھتے ہیں، دن گزرتے گئے، آخری میں مدینے سے قافلہ نکلا، مکے کو پہنچا، وہاں سے کربلا کی طرف گیا۔ اب حضرت حسین سامنے خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے پر کیوں ظلم کرتے ہو۔ یہ وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن کی مہلت مانگتے ہیں، شب عاشور عبادت کرتے ہیں، اور 10 محرم کو صبح جب لڑائی شروع ہوتی ہے، ایک کے بعد دیگر لوگ سوتے ہو تو بوڑھا جھاڑ پوچھنے پر وہ پورے درخت کہتے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ہاتھ میں کڑاڑی ہے، اب ہم کو کاٹے گا، ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ تو بوڑھا جھاڑ کہتا ہے کہ بابا ذرا غور سے دیکھو، اس کے ہاتھ میں لوہے کی کڑاڑی ہے، لوہے کی کڑاڑی میں لکڑی کا دستہ ہے، کڑاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو جھاڑ کو کاٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ وہ لکڑی کو کاٹنے لکڑی کا سہارا لیا۔ آج مجلس کے اتحاد کے درخت کو کاٹنے کے لیے تمام جماعتوں کے کڑاڑی میں دستہ بن کے ہمارے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے اتحاد کے جھاڑ کو کاٹنے کے لیے۔ ان سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی مذہب کے، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر انصاف ہو، انسانوں سے انصاف ہو، پسماندہ طبقات سے انصاف ہو، مسلمانوں سے، اور یہی انصاف کی جدوجہد ہماری جاری ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ 2 شہزادوں کو ایسے چھوڑے کہ آج ایک شہزادہ پارلیمنٹ کا شیر بنا ہوا ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے درجنوں کارکنوں نے وائسر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ کشن باغ علاقے کے درجنوں نوجوانوں نے تلگو دیشم پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے وائسر کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ محمد توفیق کی کوشش اور راغب کرنے پر تلگو دیشم پارٹی کے کارکنوں نے وائسر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सिटी प्रेसिडेंट जितेंद्र तिवारी की मौजूदगी में नौजवानों ने तेलुगु देशम पार्टी से अलहदा होकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह 2014 के बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्रा में भी रहेंगी और कोई गरीब परेशान नहीं रहेगा। जगन मोहन रेड्डी साहब की जब सीएम बनेंगे, जब किसी को प्रॉब्लम कोई चीज़ का नहीं होगा, बिजली करंट। मुख्तार बावजीर जैसे हैदराबाद सिटी स्टेयरिंग कमेटी प्रेसिडेंट, जो सो मैं ये कोशिश करूँ कि जितने भी लोग जो सो वाईएसआर में शामिल है, हमेशा वो लोग हमेशा आगे रहेंगे और जगन अन्ना को हमेशा साथ वो करेंगे और जगन अन्ना ही सीएम आएंगे। हर तरफ से जगन अन्ना आएंगे और यह सब भाइयों की सबकी दुआ रहना चाहिए। जगन अन्ना जय जगन। डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर पार्था सारथी ने हेलन तूफान से निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर लेने का तयख्खुन दिया है। पार्था सारथी ने कहा कि हेलन तूफान के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान गुंटूर से श्रीकाकुलम तक तूफान का असर बढ़ सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि हेलन तूफान का किसी कदर असर रायलसीमा और तेलंगाना में भी देखा जा सकता है। पार्था सारथी ने बताया कि नशीबी इलाकों के 17,000 अवाम का तख्लिया करते हुए उन्हें महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया गया है। अवाम की राहत के लिए 66 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। पार्था सारथी ने बताया कि खतरे से निपटने के लिए 4 हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकसी और एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलुगु देशम के साबिक रुकने राज्यसभा हरिकृष्णा ने रियासत के अवाम को गुमराह करने का सोनिया गांधी पर इल्ज़ाम लगाया है। साबिक वज़ीर आला NTR के फर्जंद ने खुद को मुत्तहदा आंध्रा रियासत का हामी बताया है। हरिकृष्णा ने सदर कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रियासत की तकसीम का फैसला करके अवाम में उलझन और इंतशार पैदा कर दिया है। हरिकृष्णा ने तेलंगाना रियासत की तश्कील को जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला बताया है। हरिकृष्णा का कहना है कि रियासत को तकसीम करने का फैसला करके सोनिया गांधी तमाशा देख रही है। रियासत के अवाम के नाम लिखे एक मकतूब में हरिकृष्णा ने रियासत की अवाम से सोनिया गांधी को मुल्क से बाहर करने की अपील की। हरिकृष्णा ने बताया कि उनके आन जहानी वालिद NTR भी मुत्तहदा आंध्रा रियासत के कट्टर हामी थे। हरिकृष्णा ने रियासत के अवाम की ख्वाहिश के पेश नज़र तकसीम के फैसले को वापस लेने मरकज़ से मुतालबा किया है। RTC सदनशीन सत्यनारायणा ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद नारा चंद्रबाबू नायडू और सदर वाईएसआर कांग्रेस YS जगन मोहन रेड्डी को सियासी मफाद परस्त करार दिया है। ज़िले वरंगल में मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायणा ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा कायदीन मुआफ़िक़ आंध्राई कायदीन के जज्बात व एहसासात से खिलवाड़ करते हुए अपने सियासी मफादात की तकमील कर रहे हैं। ज़िले विजयवाड़ा में मुनक़िदा रचा बंडा प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस और CPM पार्टी कायदीन व कारकुनों के दरमियान तसादुम देखा गया। बताया गया है कि CPM पार्टी से वाबस्ता कारकुनों ने मज़कूरा प्रोग्राम पर एतराज़ जताते हुए कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि कांग्रेस वर्कर्स ने उनसे तसादुम हो गए, जिसके बाद रचा बंडा प्रोग्राम में माहौल कशीदा हो गया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए दोनों जमातों के कायदीन व कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस रुकने पार्लिमान मधु याशकी गौड़ ने ये याद दहानी करवाई कि रचा बंडा प्रोग्राम को कांग्रेस पार्टी ने मुतारिफ करवाया है, ना कि किरण कुमार हुकूमत ने। जुमे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी हर मुमकिना जिद्दोजहद के बावजूद भी तश्कील तेलंगाना का अमल नहीं रोक सकेंगे। उन्होंने इदआ किया कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले का हर फर्द को एहतराम करना चाहिए।